والمحمود الأحمد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات سامعین برکت، اس مجلس میں جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم کا اعلان یہ ہے کہ کیا تم حسبتا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو اصحاب کہف کی داستان ہے یا جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا رقیم کا واقعہ جو ہے یہی تعجب کی بات ہے؟ تو خداوند عالم یہاں ظاہر یا اگر آپ ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو یہ صرف اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، مگر جب آپ باطنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو قرآن اصحاب حسین کا وسیلہ پڑھ رہا ہے، قرآن امام حسین کے اصحاب کا وسیلہ پڑھ رہا ہے۔ عزیز سے پہلے کہ میں اصحاب حسین اور اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بیان کروں تو ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں ضروری کہ قرآن مجید کا اعجاز اور فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک جمود نہیں رکھتا، قرآن جمود رکھتا یعنی کسی ایک زمانے سے قرآن مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اگر فرعون کے زمانے میں فرعون کے بارے میں آیت نازل ہوگی تو بس فرعون ہی سے آیت ریلیٹڈ ہو، یا کسی مومن کے بارے میں آیت نازل ہو گئی تو صرف وہ مومن سے مخصوص ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عزیزو کہیں قرآن میں کافر کا ذکر ہوا ہے تو کہیں فرعون کا ذکر ہوا ہے، کہیں شداد کا ذکر ہوا ہے، کہیں حامان کا ذکر ہوا ہے، تو اسی جگہ مومن کا ذکر ہوا ہے، کہیں مومن کا ذکر ہوا ہے، اس کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے مومن کی۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کی جس صفت کو بیان کیا جس وقت صرف وہی وقت کے مومن کی بات ہو رہی ہے۔ عزیز فرعون کا صرف نام ذکر ہے، اس کا کردار ذکر ہے۔ عزیزو نام صرف فرعون کا ہے مگر کردار دیکھنا ہے۔ اگر فرعون کا کردار انسان ابھی نبھاتا رہے گا تو آیت کس کے لیے ہوگی؟ اگر انسان قیامت تک کے مومنین اگر وہ صفت لیتے رہیں گے تو آیت ان کے شان میں نازل ہوتی رہے گی۔ سب آپ پڑھیں محمد تو ظاہر فرعون کے بارے میں، مگر جو بھی فرعون کا کردار نبھائے گا وہ آیت اس کے لیے کہلائے گی، اس کی مصداق بنے گا وہ۔ اسی طرح مومن کی صفت انسان قیامت تک جو بھی رہے گا اگر اس سے ہے، اس کی صفت اگر مومن کی صفت اس کے ساتھ ہے تو اس صفت کو مومن کی اس آیت کا مصداق وہ مومن ہوگا۔ عزیز ایک بات مگر یہ ہے کہ مومن کی جتنی آیتیں ہیں انسان تک قیامت تک کے مومن اس میں شامل ہیں۔ قیامت تک جس کافر کی آیت نازل ہوئی ہے قیامت تک کافر آنے والے اس آیت کے مصداق ہوں گے۔ اگر ظالم کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو قیامت تک ظلم کرنے والے اس آیت کے مصداق ہوتے رہیں گے۔ مگر عزیزو کچھ ایسی آیت ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے تو اس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے دیکھو مومن کی آیت میں تو تم شریک ہو سکتے ہو، کافر کی آیت میں تم شریک ہو سکتے ہو، ظالم کی آیت میں تو شریک ہو سکتے ہو، مگر اہل بیت کی شان میں اگر آیت نازل ہوئی تو وہ لا شریک ہوگا۔ آیت میں جب اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو قیامت تک وہ اہل بیت کی شان میں رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد قیامت تک وہ اہل بیت کے شان میں رہے گی۔ ابھی تو آئے مباہلہ نازل ہوئی اہل بیت کے شان میں، تو اب کوئی بھی دنیا کا انسان کتنا
बड़ा भी सच्चा हो जाए, आए मुबाहला में कोई शामिल नहीं होता। क्यों कि अहले बैत की शान है कि उनकी शान सिर्फ उन्हीं की शान बन के रहेगी। ये नहीं हो सकता कि अहले बैत के शान में आयत नाज़िल हुई। अजीज, बहुत लोग चाहे कि इस फजीलत में हम हिस्सा ले लें, इस फजीलत में हिस्सा लेने की कोशिश की, मगर नहीं, आयत नाज़िल हुई कि अली अंगूठी दे रहे हैं रुकू की हालत में। अजीज, लोग ये चाह रहे थे कि हम भी अंगूठी दें, आयत नाज़िल हुई। अंगूठी तो लोगों ने दिया, अंगूठी दिया, मगर आयत नाज़िल नहीं हुई। वजह क्या थी? अली जब अंगूठी दे रहा था तो उसके ज़हन में ये नहीं था कि आयत नाज़िल हो, इस लालच में अंगूठी नहीं दे रहा था। मगर तुम जब अंगूठी दे रहे हो, तुम्हारे अंदर लालच है। तो अहले बैत की शान यही है कि वो जो काम करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं। जो अल्लाह के लिए काम करता है उसकी शान अल्लाह ही बयान करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद बयान करता है। तो अस्हाबे कहफ अजीजों, अस्हाबे कहफ के बारे में आपको बता दूं कि अस्हाबे कहफ के बारे में कुरान ही 3 नजरिया रखता है। कुरान ही 3 नजरिया रखता है। एक गार है, एक रूम में एक गार है, और वो गार इतनी बड़ी है कि उसमें लोग गए। ये 4, 5 या 9 लोग थे। 9 लोग अस्हाबे कहफ में थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 4 था, 5वां कुत्ता था। नहीं, कोई कहते नहीं 7 था, 8वां कुत्ता है। कुछ लोग कहते नहीं 8 था, 9वां कुत्ता है। तो इस तरीके की आयत है कुरान मजीद में। तो 3 नजरिए हो गए। तो खुदावंद आलम का अपने से अदद न गिनो, खुदावंद आलम बेहतर जानता है। तो ये जो 9 अफराद थे, ये जो 9 अफराद थे उस जमाने में बड़े मोमिन थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे। मगर उस जमाने का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम था, बड़ा मुनाफिक था, काफिर था, बेईमान था। तो इस डर से कि कहीं ऐसा न कि इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो खुदा के मानने वाले हैं, हम तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। जब जाहिर सी बात है बादशाह के सामने अगर कोई इस तरीके से कहेगा तो जालिम बादशाह सिवाय मारने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। तो बस अपनी जान बचाने के लिए 9 अफराद निकले और अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक गार मिली, वही जाकर वो सहारा बन गए। उसी साथ में एक चरवाहा आया है। चरवाहा जैसे ही है, तवज्जो सुनिएगा, कुरान की मिसालें, ऑथेंटिक रैशनल बातें कह रहा हूँ, कुरान की बातें हैं अजीजों। जब ये कुरान कह रहा है, जब ये कुछ लोग जा रहे थे ये ना, उसी में से एक रास्ते में चरवाहा मिला और उस चरवाहा के पास एक कुत्ता था। तो कुत्ता हमेशा हिफाजत सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तो वो भी शख्स जो आया था अपने साथ कुत्ता लिए हुए था सेफ्टी के लिए। मगर जब ये लोग चले हैं तो वो चरवाहा बादशाह के पास चला गया या कहीं जाके चला गया, मगर वो कुत्ता अस्हाबे कहफ के पीछे पीछे चला गया। अस्हाबे कहफ जालिम बादशाह के डर से वो छिप रहे थे। तो महसूस होइएगा, कुरान की आयत है अजीजों, वो डर से जा रहे थे। जब अस्हाबे कहफ गार तक पहुंचे, ये इसलिए कुत्ते को मार रहे थे, भाग जाएगा कि ऐसा न हो कि इसके भूखने से लोग जान जाएं कि हम इसी गार के नीचे पनाह लेने वाले हैं। बस वो खामोश रहा कुत्ता और जाकर दहाने पर पैर रखे वो भी सो गया। कुरान की आयत है अजीजों, कुरान की आयत है कि अस्हाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे। 309 साल तक सोते रहे और उसके साथ कुत्ता भी सोता रहा। सेफ्टी के लिए दरवाजे पे पैर रखे वो सोता रहा। कुछ दिनों के बाद जब 309 साल गुजर गए, जाहिर सी बात है जब 309 साल गुजरेंगे तो कितने पुश्ते गुजर जाएंगी, कितनी सदियां गुजर गई, 3 सदी 4थी सदी लग गई और ये नींद में अभी तक सो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, लोग एतराज करते हैं इमाम ज़माना की उम्र पर कि इमाम ज़माना अभी तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, इतनी उम्र खुदावंद आलम कैसे दे सकता है। अरे तुम कुरान से क्यों नहीं जाके पूछते? जब अस्हाबे कहफ को 309 साल सुला सकता है तो जिंदा रह के कायम क्यों नहीं कर सकता? सलावत पढ़े जब अस्हाबे कहफ को 309 साल सुला कर जिंदा रख सकता है तो इमाम को जगा कर क्यों नहीं जिंदा रख सकता? अजीजों, एतराज करने से पहले कुरान का मुताला किया जाए। इसीलिए मैं कुरान की बातें जितनी होती ऑथेंटिक होती हैं उसके लिए चाहिए कि मुताला इंसान करे। मगर अजीजों, जब ये सो गए 309 साल जब बाद उठे हैं तो जाहिर सी बात है वो बादशाह कहाँ रहेगा? 300 साल अल्लाह कहाँ मुद्दत देता है बादशाह को? अगर मुद्दत देता भी तो छूट देता है तो इम्तिहान के लिए। वो मर गया। अब ये जब लोग भूख प्यास की शिद्दत जब हुई
تو قرآن کی آیت ہے، ظاہر سی بات ہے جب ایک کروٹ انسان سویا رہے گا، میں پوری قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ ترجمہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ اور میں اس لیے توجہ رہے، میں اس لیے اصحاب کہف یا سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کا انتخاب کیا ہے کیونکہ مولا حسین نے اس سورہ کی تلاوت کی تھی، توجہ اس لیے محبت کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ عزیز امام حسین، عزیز یہ کہف سورہ کہف، یہ لوگ جب 300 سال بعد اٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگے گی، اور اللہ ان کی کروٹ کو بدلتا رہا، سال میں 6 مہینے میں ان اصحاب کہف کی کروٹ کو بدلتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی پل اگر سوتے رہیں گے تو جو دیمک ہوتے ہیں، چیونٹی ہوتے ہیں یا حشرات ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، تو لہٰذا اللہ کروٹ بدلتا رہا تاکہ جانور یہ سمجھیں یہ زندہ ہے۔ اور جب زندہ انسان تو دیمک تھوڑی نہیں کھاتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور جب اس چیز کے لیے محفوظ رکھا، اب لگی بھوک، جب یہ لوگ اٹھے تو کچھ اسی زمانے کا جو 300 سال پہلے آ کر اس غار میں پناہ لیے تھے تو سکہ بھی لے کر آئے تھے، چاندی کا چند ایک سکے لیے تھے ساتھ میں۔ اب 300 سال بعد جب اٹھے ہیں تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے لیتے آؤ۔ اب جب یہ بازار میں گئے ہیں، جہاں دیکھے تو بلڈنگ تھی وہاں تو سناٹا، اور جہاں سناٹا تھا وہاں عمارت تیار ہو گئی جس کی شکل ایک دم چینج ہو گئی، لباس جو 300 سال پہلا جاتا تھا اب وہ لباس نہیں ہے، وہ شکل چینج ہو گئی، زبان بھی چینج ہو گئی، یہ تعجب میں پڑ گئے۔ اب جب یہ اٹھے تو ان میں سے ایک دوسرے نے پوچھا یہ بتاؤ بھائی کہ آخر آپ کتنا دیر تک سوئے ہیں؟ تو ان میں سے جو 9 لوگ تھے، ظاہر بات ایک ساتھ تھوڑی سو جائیں گے نا، تو کوئی یہ تھا کہ 9 بجے سویا، کوئی یہ تھا کہ 12 بجے سویا، تو ان میں سے کوئی جو اٹھا 3 بجے اٹھا، کوئی 4 بجے اٹھا، تو یہی وہ سوچے کہ ہم نے سویا 9 بجے سوئے تھے تو 4 گھنٹہ سوئے تھے ہم، کوئی کہہ رہا 5 گھنٹہ سوئے تھے، ان کو معلوم نہیں کہ 309 سال بعد اٹھ رہے ہیں، مگر اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ کی شان کیا ہے، ان کو پتا بھی نہیں کہ اتنے سال سو گئے، اور جب سو کے اٹھے تو یہ کہہ رہے آج ہی تو ہم سوئے ہیں، شامی میں تو سوئے ہیں، دوپہری میں تو سوئے ہیں۔ اللہ جب اس چیز پہ قادر ہے کہ سلانے کے بعد حیات دے دے تو جگہ کر اگر حیات دیتے تو اس میں تعجب نہ کرنا، صلوات پڑھے تعجب کرنے لگے، کیوں بھائی یہ سکہ نہیں چل رہا ہے، سکہ لو تو اس زمانے میں تو وہ سکہ کاغذ کے کام، ایک پتھر کا لوہے کا کام کر رہا تو سکہ چل ہی نہیں رہا تھا، مگر زمانے میں کیونکہ یہ واقعہ دھیرے دھیرے ہر کسی کے کان تک پہنچتا رہا، جیسے آج آپ کے کان تک پہنچ رہا ہے، صدیوں سال کروڑوں سال، اس کا 300 سال گزر گئے، مگر ایک بات سوچی تھی کہ وہ بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، اور اس سکے پہ اس بادشاہ کی مہر لگی تھی، اس مہر کے ذریعے سے پہچان گئے کہ کہیں وہی واقعہ تو نہیں ہے جو آج سے 309 سال پہلے دہرایا گیا تھا، بس اس سکے سے ہر کسی کو جانکاری ہو گئی، علم ہو گیا کہ یہ افراد وہی ہیں کہ جو ظالم کی بغاوت کر کر اللہ کی پناہ میں بھاگے تھے۔ اب جب ان کو بھی شک ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ ہمیں پہچان تو نہیں رہے ہیں، بس یہ لوگ بھاگ گئے، وہ بھاگ کے آ کے دروازے پہ چھپ گئے۔ اب اللہ دیکھیے، اب یہ لوگ نیند سو رہے تھے، مگر اللہ نے ایک اور طریقہ بتا دیا تھا، اب طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا تھا اللہ نے، جب یہ سو رہے تھے ان کی آنکھیں کھلی تھی، ان کی آنکھیں 309 سال تک ان کی آنکھیں کھلی رہی، مگر سو رہے تھے، آنکھیں کھلی تھی۔ سونے کا یہ تھا، سونا اس لیے تھا تاکہ ظالم بادشاہ سے بچ جائیں، آنکھ اس لیے کھلی تاکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے اور وہ آ کے دیکھے تو آنکھ کھلی جب رہے تو وہ ڈر جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے آنکھ اس لیے کھلی ان کی رکھی تاکہ لوگ کو پتہ چل جائے، اور پتہ چلنے کے بعد جب وہ آ کے غار میں جھانکے تو ڈر کے مارے باہر بھاگ جائیں۔ بس یہی نتیجہ ہوا، جب وہ لوگ تحقیق کے لیے غار میں دیکھے تو ڈر و خوف سے مارے پیچھے بھاگ گئے۔ اب جو ایک کھانے کے لیے گیا تھا جلدی سے وہ اس غار میں چلا گیا، جانے کے بعد قرآن کی آیت ہے عزیزو، قرآن کی آیت ہے کہ اس میں انہیں میں سے کچھ ایک نے، جن لوگوں کو پتہ چلا تھا ان میں سے کسی ایک نے کہا یہ لوگ بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، ایسا کریں کہ ان متقی و پرہیزگار جو افراد اندر ہیں ان پر ایک روضہ بنا دیتے ہیں۔ اب ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پر روضہ بنا دیتے ہیں تاکہ ایک نشانی بھی باقی رہے گی اور یہ سیف بھی رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں
फतवा लगाने वालों से कि ये जो हम लोगों पे फतवा लगाते हैं, रोज़े नहीं बनाने चाहिए, इमारतें नहीं बनानी चाहिए, मस्जिदें नहीं बनानी चाहिए, इतने बड़े गुंबद क्यों मौला अली के रोज़े पे हैं, इमाम रज़ा के रोज़े पे हैं, करबला अली शान क्यों बन गया, इसे मुनहदिम कर देना चाहिए। अजीजों, सूरह कहफ की तिलावत कर लो, उसमें खुदा बंदियालत ने कहा है जो मकाम, जो इंसान मर्दन बुलंद मकाम रखता है, जरूरी कि उस पर बिल्डिंग बना दिया जाए, ऐसी इमारत बना दी जाए कि लोग ज़ियारत करके बार बार उसे याद करें। सलवात पढ़े मोहम्मद ये जो हम रोज़ा बनाते हैं, क्योंकि इमाम हमारे लिए मुक़द्दस है, तो बस लिहाजा ऐसी जरी बना दी, ऐसा रोज़ा बना दिया कि सारी कायनात आके याद करे कि अम्मा इतना बड़ा रोज़ा जिसका है, क्यों इतना बनाया गया। तो जाहिर का सवाल होंगे, क्वेश्चन होगा, तो आज जवाब यही है, ये शख्सियत ऐसी है कि इन्हें हमेशा याद करना चाहिए। अजीजों, अस्हाबे कहफ और इमाम हुसैन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अस्हाबे कहफ वो हैं, अस्हाबे कहफ वो हैं कि जिनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने नींद तारी की है, नींद बुलाया है। तो जो नींद अपनी जान बचाने के लिए सो जाए उसे अस्हाबे कहफ कहते हैं, और जो सारी कायनात को जगा के सो जाए उसे अस्हाबे इमाम हुसैन कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। सारी कायनात को जगा के सो जाए उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अच्छा, यही तो फर्क है इमाम हुसैन के अस्हाब में और अस्हाबे कहफ में। अच्छा, इसीलिए मैं वो बात दोहराऊंगा इंशाअल्लाह अगली मजलिस में, फिर इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि इमाम हुसैन ने एक जुमला इसीलिए फरमाया है कि मेरे अस्हाब जैसे किसी को अस्हाब मिले न मिले। अजीजों, एक मरतबा जब अस्हाबे कहफ का मुताला कीजिएगा अजीजों, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। अस्हाबे कहफ को 300 साल लेटाया गया, नींद तारी की गई, इसलिए कि उनकी हिफाजत हो सके। मगर अजीजों, जो अपनी बादशाह के महल को छोड़कर गार में चला जाए उसे अस्हाबे कहफ कहते हैं। जो अपने घर को छोड़ के कत्लगाह में आ जाए उसे इमाम हुसैन। सलावत पढ़े मोहम्मद। इमाम हुसैन, अस्हाब इमाम हुसैन, यही से पता चलती है अजीजों। एक मर्तबा इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया, अजीजों, पैगंबर के अस्हाब में इमाम हुसैन के अस्हाब में यही फर्क है। पैगंबर के अस्हाब में दर्जा हासिल है, कोई 10वें दर्जे पे फायज है, कोई 9वें दर्जे पे फायज है, कोई 8वें दर्जे पे फायज है, कोई दूसरे दर्जे पे फायज है। ये दर्जा क्यों हासिल हुआ? दर्जा क्यों हासिल हुआ? दर्जा इसी तरह नहीं मिलता। इंसान जैसे अपने को प्रूफ करता है उसी एतबार से उसको दर्जा हासिल होता है। तो अजीज सलमान ने ऐसा प्रूफ किया कि उनको 10वें दर्जे पे फायज किया जाए, बस कह दिया कि सलमान 10वें दर्जे पे फायज है। 10वें दर्जे पे फायज होने के बाद कह दिया, इतना ज़्यादा प्रूफ कर दिया कि पैगंबर इस्लाम फरमा दिए सलमान मिन अहल बैत, सलमान हमारे घरों में से हैं। तो फर्क होता है अजीजों, किसी गुजर आए तो 9वें दर्जे पे, मिक़दाद आए तो 8वें दर्जे पे, हर किसी को पैगंबर दर्जा देते रहे। दर्जा देने का मतलब है कि जैसे सलमान है वैसे गुजर नहीं, जैसे गुजर है वैसे कंबर नहीं, जैसे कंबर है वैसे मीसम नहीं, जैसे मीसम है वैसे मिक़दाद नहीं। पता चला कि मीसम कंबर जैसे नहीं, कंबर गुजर जैसे नहीं, गुजर सलमान जैसे नहीं, सलमान मिक़दाद जैसे नहीं। तब यहीं से पता चल गया, दर्जा देने का मतलब ये चल गया, पता चल गया कि हर अस्हाब की कैटेगरी अलग है, हर अस्हाब की क्वालिटी अलग है। तो अजीजों, मगर इमाम हुसैन ने जो फरमाया है कि मेरे अस्हाब जैसे हैं वैसे नाना के अस्हाब नहीं, वैसे मेरे भाई के अस्हाब नहीं, मेरे बाबा अली के अस्हाब नहीं। कहा कि जैसे जौन है वैसे हबीब है, जैसे हबीब है वैसे ज़ुहैर है, जैसे फैज है वैसे शहीद है, यानी किसी में फर्क नहीं। यही तो बताना चाह रहे हैं, जिस अस्हाब में, जिसके अस्हाब में फर्क हो, जहाँ फर्क हो, जिस अस्हाब में फर्क हो उसे अस्हाबे रसूल कहते हैं। जहाँ किसी तरह का फर्क ना हो उसे अस्हाब इमाम हुसैन कहते हैं। अस्हाब इमाम हुसैन कहते हैं। जो मार्फत या अपनी मंजिल पे फायज हो उसे इमाम हुसैन, अस्हाब इमाम हुसैन कहते हैं। देखा आपने कि 17 दिन तो शादी को हुआ था वहाँ पे कलमी की, मगर शादी के बाद यानी 17 दिन हो गए थे या 16वें दिन हो गए थे, 17वें दिन इमाम ने हिदायत की है या 15वें दिन इमाम, 2 दिन में अस्हाब
امام حسین اس قدر نبی ہو گئے، اس قدر معرفت ان کے دل میں آ گئی کہ امام حسین نے سب کے لیے کہا. ایسا نہیں ہے کہ زہیر کے لیے کہا، جون کے لیے نہیں کہا، حبیب کے لیے، سعید کے لیے نہیں کہا. نہیں، امام حسین کا یہ جملہ ہر ایک کے لیے ہے. یعنی امام حسین کی نگاہ میں اپنے صحابی یعنی تمام اصحاب ایک ہی درجے پہ ہیں. عزیزو، جو مقام اسی لیے شیخ صدوق اہل الشرح میں لکھتے ہیں کہ اصحاب حسین جان دینے کے لیے آگے کیوں بڑھ جا رہے تھے. ایک انہوں نے کہا کیوں آگے بڑھ رہے تھے؟ جان دینے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، مگر بڑھتا کون ہے وہی بتا رہے. کیوں آگے بڑھ رہے تھے؟ بار بار کیوں کہہ رہے تھے نہیں ہم شہید ہوں گے، نہیں ہم شہید ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا مولا ہم سب سے پہلے ہم شہید ہوں گے. ابھی ہدایت پائے تھے نا، عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے نا وہ بلدی، مگر انہوں نے کہا آقا جان، آقا ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم جنگ میں جائیں. اتنی تڑپ کیوں تھی شہادت کی، اتنی تڑپ کیوں تھی قتل ہونے کی؟ تو انہوں نے اہل الشرائع میں شیخ صدوق لکھتے ہیں اس لیے کہ اصحاب امام حسین کا مقام اور معرفت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ سارے کے اصحاب، سارے امام حسین، سارے امام حسین کے اصحاب اپنے مقام کو لائیو دیکھ رہے تھے اور وہ مقام منزل کو دیکھ رہے تھے، جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہے تھے. بس اپنے مقام کو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا اسٹیٹس مرنے کے بعد کیا ہے، ہمارا مقام مرنے کے بعد کیا ہے. بس اسی مقام کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے ہم اس مقام پہ پہنچے، جلدی سے ہم اس اسٹیٹس پہ پہنچے، جلدی سے ہم اپنی جگہ جائیں. امام حسین کے اصحاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جس کے اندر امام حسین کی معرفت آ جاتی ہے تو وہ زندگی کو کم، موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اب وہ زندگی تھی اس کے اندر موت کا جذبہ ہوتا ہے. اسی لیے جب جذبہ امام حسین، معرفت امام حسین قاسم کے اندر گھس گیا، اتر گیا، دل میں سما گیا، تو ایک مرتبہ چچا جان آگے بڑھے، اب بیٹے سے پوچھتے ہیں، بھتیجے سے پوچھتے ہیں بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو بارے معرفت بڑا جملہ حضرت قاسم کا، کاش کے امام حسن ہوتے تو یہی جملہ فرماتے، اداد و تہذیب دیتے اپنے بیٹے کو. اے میرے بیٹے، اسی وجہ سے قاسم کو امام حسن نے بیچ کے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تو نہیں ہوں گا مگر نیابت میں حسین کی نصرت تو کرے گا. ایک مرتبہ سوال چچا کا ہوا، بیٹا تو بتا کہ تیرے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے، موت کیفیت کیسی ہے، موت کی کیفیت کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا خوبصورت معرفت بھرا ہوا جملہ کہا الموت اندی احلی من العسل. ارے موت تو ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. صلوات پڑھے محمد. موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اصحاب امام حسین کی مثال نہیں، اصحاب کہف ہیں کہ اپنی جان کی تحفظ کے لیے کسی غار کا سہارا لے لیں. میں یہ طنز نہیں کر رہا ہوں مگر فضیلت اصحاب امام حسین آپ کر کریں کہ کتنی ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس تعجب کرتے ہیں. ایسے واقعہ جسے بار بار دہرایا جا رہا ہے. پورا سورہ کہف ہے، بہت لمبی طویل سورہ ہے، آخر اس واقعے کے پیش نظر یہ سورہ نازل ہوا. پورا واقعہ قرآن میں بھرا ہے مگر عزیزو اس سے کہیں زیادہ واقعہ تعجب کا مقام تو امام حسین کی شہادت ہے، امام حسین کی قربانی ہے. آپ اصحاب کہف کے اس سو جانے میں تعجب کرتے ہیں. اسی لیے عزیزو نوکے نیزہ پر امام حسین نے اسی وجہ سے، کیونکہ اصحاب کہف کے سو جانے میں لوگ تعجب کر رہے تھے، بس امام حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تم جس پر تعجب کرتے ہو اس سے کہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نیزہ پہ ہو کے تلاوت کر رہے ہیں. تو امام حسین نے کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں کی، اسی سورہ کی ہم حسب ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا. پیغمبر کا نواسہ فرمانا چاہ رہا ہے جسے تم تعجب سمجھتے ہو اس سے تعجب تو یہ ہے کہ کٹا ہوا سر بھی لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. کٹا ہوا سر بھی اسی اصحاب اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی معصوم نے ہمارے مولا نے تلاوت فرمائی. اس وجہ سے کہ لوگ اصحاب کہف کے صرف واقعے پہ تعجب کرتے ہیں اور یہاں سارا کنبہ آمادہ ہے قربانی دینے پر. ہر کسی کو صرف قربانی کی پڑی ہے، کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ہر کوئی قربان گاہ میں آنا چاہتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بس وہی معرفت حسین ہے، وہی دین حق کی معرفت ہے. عزیزو انشاءاللہ اصحاب کہف اور امام حسین یا اصحاب رسول کا دونوں کا جب معاصرہ ہوتا ہے
جب مقایسہ ہوتا ہے، جب برابری کی جاتی ہے، تو کہاں اصحاب امام حسین اور کہاں اصحاب کہف؟ حضرت مثال نہیں دی جا سکتی، کائنات میں کوئی ایک مثال نہیں ڈھونڈ سکتا۔ حضرت 17 سال کا جوان جب آیا تو وہ بھی ایسی جہاد کرتا ہے کہ خود امام حسین ان کی جہاد پر فخر کرتے ہیں، ان کی قربانی کی۔ عزیزوں، اس قدر امام حسین کے کلام میں اثر تھا امام حسین کے کلام میں۔ عزیزوں، اصحاب حسین کا یہ دن ہے، کیونکہ جب محرم آتا ہے تو جہاں امام حسین کی یاد آتی ہے وہی اصحاب حسین کی یاد آتی ہے، وہی اصحاب حسین کی یاد آتی ہے۔ عزیزوں، انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہے جسے لوگ حر کہتے ہیں، عزیزوں حر کے بارے میں لوگ کیا کچھ نہیں کہا۔ عزیزوں، یہی حر ہے کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، یہی حر ہے جنہوں نے حجام فرض امام حسین پہ ہاتھ رکھا۔ عزیزوں، یہی حر ہے کہ جس نے امام حسین کو پیاسا رکھا۔ عزیزوں، حر تھے، مگر عزیزوں حر میں ایک عجیب عظمت ہے حر کی، عجیب بات ہے حر کے لیے کہ جب حر اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے آواز سنی، پیچھے سے آواز جناب حر نے سنا۔ وہ آواز یہ تھی، اے حر جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے، اے حر جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حر تعجب سے سوچنے لگے، آخر کیسی بشارت ہے؟ ہم تو امام حسین کا راستہ روکنے جا رہے ہیں، ہم تو امام حسین سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کیا امام حسین کی جنگ کرنے کے بعد بھی جنت مل سکتی ہے؟ مگر عزیز حر کو معلوم نہ تھا ایک مرتبہ مقام آئے گا کہ جہاں حر کی قسمت پلٹے گی۔ ارے حر جنت سے جہنم سے نکل کر جنت کے اس مقام پہ آئیں گے کہ خود امام حسین سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس عزیزو، میں زحمت تمام کر رہا ہوں، بس تصور شرط ہے۔ حر آ گئے میدان کربلا میں، عاشور آ گئی عزیزو، بس حر میدان کربلا میں آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حر جیسے ہی شب عاشور ہوئی ہے، حر قریب ہیں خیمے کے، ایک مرتبہ خیمے سے کھڑے ہیں اور خاموشی سے کان لگائے ہوئے ہیں، ایک آواز سنتے ہیں، خیمے سے ایک آواز آتی ہے، الاتش کی آواز ہوتی ہے، یہ الاتش کی آواز حر کے کانوں میں چڑھی، حر کے کانوں سے جیسے ہی ٹکرائی ہے، حر اپنے قسمت سے بدل گئے، اپنے ارادے سے بدل گئے، اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ لیا اور گردن میں ہاتھ کو باندھ کر امام حسین کی خدمت میں گئے اور ایک مرتبہ خدمت پہنچے ہیں، مولا سے سوال کرتے ہیں، اے میرے مولا کیا میری گناہ پر میری توبہ بھی ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے مہمان تیری توبہ اللہ نے قبول کی، جا تجھے زہرا کے لال نے بھی معاف کیا، مگر ایک افسوس مجھے معاف کرنا، تو اس وقت مہمان بن کے آیا ہے کہ زہرا کا لال ایک بوند پانی بھی نہ دے سکے تجھے۔ خدا کو کسی کو میں نہ لائے سوائے بغیر حسن کے کربلا کے۔ ہاں عزیزو، حر امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، امام حسین حر کو گلے سے لگا دے، وہی حر ہے جس نے امام حسین پہ پانی بند کیا تھا، وہی حر ہے جس نے امام حسین کو روکا تھا۔ مگر لاکھوں سلام حر پر، لاکھوں سلام حر کے جذبے پر، میں کہوں گا اے حر اچانک یہ جذبہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ حر ہمیں آواز دیں گے، اے میرے شیعوں، اے میرے جاننے والوں، یہ جذبہ میں نے میرے آقا حسین سے لیا ہے۔ زہرا خدا کو کسی وقت نہ رلائے، بس آخری فکر ہے کہ زحمت تمام کرتا ہوں۔ یہ امام حسین سے اجازت لے کے جیسے ہی قتل گاہ میں پہنچتے ہیں، ارے ظالم کو واصل جہنم کیا، مگر یہ شیر کب تک لڑتا؟ ارے ظالموں نے نرغے میں گھیر لیا، ارے حر پہ کسی نے تیر مارے، کسی پہ خنجر مارے، ارے کسی نے تلوار مارے۔ اچانک دیکھا جب حر زخمی ہو گئے تو قافلے والوں نے حر کو پکڑ کر باہر نکالا، حسین تشریف لائے، ارے حر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا، اے حر جا تو دنیا میں بھی آزاد تھا اور آخرت میں بھی آزاد ہے، تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ارے خدا خوشا نصیب ہے کہ آپ کی روح فرزند زہرا کے بازو پہ نکلی، زانوں پہ نکلی، مگر ایک مرتبہ وہ آئے گا، وہ مقام آئے گا جب زہرا کا لال یاد کر رہا ہوگا، ارے خون فوانے دے ہوں گے، شمر خنجر لے کے سینے پہ سوار ہوگا، ظالم کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا
حضور میں تعجیل فرما انہیں اس لائق بنا دے کہ ان کے آبان وانسان و شمار ہو سکے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء